اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اعتکاف کے حوالے سے آپ لوگوں سے تھوڑا گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ تو اعتکاف شریعت میں عبادت کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں رکے رہنے کا نام ہے۔ تو اعتکاف ایک اہم ترین عبادت ہے اور قرب خداوندی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو بلتستان میں اعتکاف کا جو سلسلہ ہے وہ مرشد کامل الحاج فقیر محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی، اور آج بھی اعتکاف کا جو سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے الحمدللہ بلتستان میں۔ تو اعتکاف کا جو سلسلہ ہے وہ بہترین طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف اس لیے کرتے ہیں جب انسان کا سوچ اور ذہن مختلف باتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، پرگندہ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے میل جول سے آدمی سخت پریشان ہوتا ہے۔ تو اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کو مشروع فرمایا۔ تو اعتکاف میں بیٹھے رہنے والے آدمی عام لوگوں سے علیحدگی اختیار کر کے مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت میں مصروف ہو جاتا ہے، جس کی بدولت اس کی ذہنی پریشانی اور قلبی اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فطری طور پر انسان اپنے گرد و پیش کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے اور اس کے مثبت اور منفی اثرات جلد وہ قبول کرتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی روحانی تربیت کا یہ نظام بنایا ہے کہ سال میں کم از کم ایک مہینہ مقرر فرمایا کہ جس میں سیام النہار و قیام اللیل کے علاوہ آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے حیوانیت کو ختم کر سکتے ہیں انسان۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ مختص کیا ہے اعتکاف کے لیے، اسی لیے کہ اگر ہو سکے تو کہ انسان بار بار اعتکاف کرے، نہیں تو شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فقہ احوت میں کہ والاعتکاف ان کان فی الایام الباردۃ فی تمامہ وفی العشر الاغیرہ اکاد۔ اگر اعتکاف کرنا یہ عمل ٹھنڈے ایام میں تمام مہینے میں کریں اور آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا زیادہ تاکیدی پہلو رکھتا ہے۔ تو اس کے علاوہ فقہ احوت میں شیخ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کے نام پر پورا ایک باب بیان کی ہے۔ تو ہمارے لوگ اس پر اعتراض کیوں کرتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے کہ اعتکاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر ہم خود اعتکاف نہیں کر سکتا تو اعتکاف کرنے والوں کو برا بھلا مت کہے، کیونکہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خلق سے منقطع ہو کر خالق سے وابستہ ہو جانا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا خصوصی لطف و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے کہ وہی اسی کو اللہ تعالیٰ اعتکاف نصیب فرماتا ہے۔ تو بالخصوص اس دور میں کہتی ہوں کہ نوجوان نسل کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آپ دو تین دن آپ اعتکاف کی مجلس میں بیٹھ کے دیکھیں کہ خالق سے کتنا قریب ہوگا۔ تو ہمارے علماء کرام کی بہت مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کو سردیوں میں رمضان کے مہینے میں اعتکاف کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ تو کہ سال میں کم از کم چند روز اعتکاف کے لیے ضرور بیٹھے، اگر وقت نکال کے اعتکاف کرے، اپنے من کو علائش نفسانی سے علیحدہ کر کے اپنے خالق و مالک کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا آباد کریں، مخلوق سے آنکھیں بند کر کے اپنے معبود سے لو لگائیں، کیونکہ یہ اعتکاف ایک ایسا چیز ہے کہ جس کے ذریعے کہ وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ان کیفیات سے معمور ہو کر دنیا سے کٹ کر اپنے خالق کے در پر پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ چند ایام کی جو عبادت ہے وہ سال بھر کی عبادت سے باری ہو جاتا ہے۔ اگر ہماری عبادت ریا سے پاک ہو تو اعتکاف ایک ایسا عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور اس کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر عبادت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل ہو
تو وہ عبادت حصول ثواب اور رب کی خوشنودی کا ذریعہ بننے کے بجائے اس کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ اسی لیے کہ اعتکاف لوگوں سے دور جگہوں پر اس لیے کرتے ہیں تاکہ معتکف کو عبادت میں ریا کا خیال نہ آئے۔ اسی لیے شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اعتکاف کے لیے سب سے جو پہلا شرط ہے توبہ، یعنی انسان توبہ کر کے حسی تعلقات کو ختم کرے، نفسی رکاوٹوں کو دور کرے اور نادانی غفلت کی بنا پر انسان سے جو ممنوع کام یا بیہودہ حرکات سرزد ہوئی ہیں ان پر از تہ دل سے نادم ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ صرف رب کی رضا کے لیے اس میں شامل ہو تو انسان اعتکاف کے مکمل فائدے سے محروم نہیں ہو جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔